السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خلق خدمت۔ ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مقدس سفر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے کربلا کے درد کو زبان دی، جس نے وفاداری کو روح بخشی اور جس نے تنہائی میں بھی حق کا پرچم بلند رکھا۔ کل ہمارے آستانہ بی بی فاطمہ سلام علیہا پر ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری کے ارشاد پر تلاوت قرآن، ذکر، دعا، زیارات اور اذانداری امام حسین کا نور برپا ہوا، اور اسی روشنی سے روشن ہو کر آج ہم آپ تک وہ پیغام لائے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری سے ملا۔ کربلا کا پہلا قدم، سفر مسلم بن عقیل علیہ السلام پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان اس شہادت کا ذکر ہے جو کربلا کی مثال بن گئی۔ آج کا بیان ہے ایک ایسے وفادار جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام کو کوفہ تک پہنچایا، جنہوں نے تنہائی میں بھی حق کا پرچم زمین پر گرنے نہیں دیا۔ یہ بیان ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے نام، جن کا قصہ سنتے ہی ہر دل رو پڑتا ہے، ہر روح لرز اٹھتی ہے۔ جب کوفہ سے بار بار پیغام آیا، جہاں ہزاروں خط لکھے گئے، جہاں لوگوں نے لکھا مولا آئے ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، آپ کے پیغام کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، تو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کسی کو بھیجا جائے جو لوگوں کے ارادے کا امتحان لے۔ وہ شخص جو اس ذمہ داری کے لائق سمجھا گیا وہ تھے مسلم بن عقیل علیہ السلام، امام کے بھائی، امام علی کے بھتیجے، نبی کے گھر کے بیٹے، ایک ایسے مرد جس کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں صرف سچائی کا راج ہوتا ہے۔ سوچئے، مسلم بن عقیل علیہ السلام وہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں جذبہ تھا، ان کا رخ تھا کہ صرف اللہ اور امام کی رضا کی طرف، دل میں ایک تمنا کہ اگر میری قربانی سے امام کا پیغام پہنچتا ہے تو میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ سفر میں تھکان تھی لیکن ارادہ مضبوط تھا۔ جب کوفہ کے باہر پہنچے تو لوگوں کا استقبال ایسا تھا کہ مسلم علیہ السلام کی آنکھ بھر آئی۔ ہر طرف یا مسلم کی صدائیں، ہر گھر ان کو اپنا مہمان بنا رہا تھا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت لینا شروع کی۔ ایک رات میں 18,000 لوگ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر گئے۔ پھر مسلم علیہ السلام نے مولا کو خط لکھا، مولا آئے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دلوں میں محبت ہے، لیکن دوستوں یہ دنیا ہے اور دنیا کے رخ پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ابن زیاد، شمر اور اس جیسے لوگ نے کوفہ میں قدم رکھا تو خوف پھیلا دیا گیا۔ گھر گھر میں یہ کہہ دیا گیا اگر مسلم علیہ السلام کے ساتھ ہو تو تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس شہر نے مسلم علیہ السلام کا استقبال کیا تھا اس شہر نے رات بھر میں اپنے دروازے بند کر لیے۔ کل تک جنہوں نے بیعت کی تھی وہ چپکے سے نکل گئے۔ مسلم علیہ السلام مسجد کوفہ میں اکیلے رہ گئے، ہر طرف سناٹا، ہر طرف خاموشی۔ پھر مسلم علیہ السلام نے مسجد کوفہ سے نکل کر رات کے اندھیرے میں شہر کے گلیوں میں قدم رکھا۔ بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، اکیلے تھے، اور وہ شخص مسلم علیہ السلام جو امام علی کے سپاہی تھے، جس کا راج تھا، آج کسی دروازے پر پانی مانگ رہے تھے۔ مسلم علیہ السلام ایک گلی سے گزرتے گزرتے ایک مکان کے دروازے تک پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ عورت رہتی تھی جس کا نام طواح تھا۔ جب اس نے مسلم علیہ السلام کی حالت کو دیکھی تو پہلے شک کیا، پھر جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے تو روتی ہوئی بولی، میرے مولا کے مہمان ہیں، آئے میرے گھر میں آئے، آپ کو پناہ ملے گی۔ مسلم علیہ السلام نے ان کے گھر میں پناہ لی، لیکن ان کا بیٹا جو یزید کا حمایتی تھا چھپ کر ابن زیاد تک پہنچا اور اس نے مسلم علیہ السلام کے ہونے کی خبر دے دی۔
ابن زیاد نے فوراً فوج بھیجی۔ مسلم علیہ السلام نے جب فوج کو آتا دیکھا تو صرف ایک تلوار کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ اکیلے لڑتے رہے، کئی بہادروں کو زخمی کیا، لیکن جب طاقت ختم ہونے لگی تو دھوکہ دیا گیا، جھوٹا وعدہ کیا گیا آپ کو امن ملے گی، اور پھر گرفتار کر لیا گیا۔ جب مسلم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا ان کے چہرے پر نور تھا، زنجیریں ہاتھوں میں تھے، لیکن دل میں یقین تھا۔ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا تم نے میرے خلاف فساد کیا ہے۔ پھر مسلم علیہ السلام نے کہا میں حق کے لیے آیا ہوں، میں فسادی نہیں ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مسلم علیہ السلام نے اپنی آخری خواہش یہ رکھی بس مجھے ایک پیغام مولا حسین کو بھیجنے دو، کہو کہ کوفہ وفادار شہر نہیں، یہ دھوکے کا مرکز ہے، آپ یہاں مت آئیں۔ لیکن ابن زیاد نے منع کر دیا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پیغام بھیجنے سے منع کیا اور ان کے ساتھ دھوکہ بھی دیا، پہلے امن کا وعدہ، بعد میں شہادت۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا ان کو مسجد کوفہ کے میناروں سے گرا دو۔ پھر مسلم علیہ السلام کو مسجد کوفہ کے میناروں پر لایا گیا، پھر ان کو مسجد کوفہ کے میناروں سے گرایا گیا، پہلے زخمی کیا گیا، جب لہو میں تر ہو گئے پھر سر تن سے جدا کیا گیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کل تک ہر منہ سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین نکل رہا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام تک پیغام پھر بھی پہنچا۔ جب امام حسین علیہ السلام راستے میں تھے تو انہیں ایک قافلے نے روکا اور کہا آپ کے بھائی مسلم شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین پر بیٹھ کر کہا یا اللہ، مسلم نے میرا حق ادا کر دیا، وہ چلا گیا مگر مجھ تک پیغام چھوڑ گیا۔ اور یہی مسلم علیہ السلام کی مثال ہے۔ ان کی شہادت نے کربلا کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ دے کر بھی یہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھوڑنے والے لوگ کے ساتھ اتنا مت ڈرو جتنا اللہ کی رضا سے محبت کرو۔ ان کی تنہا شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف جسم کا ساتھ نہیں، روح کا ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی حق کے سفر پر نکلتا ہے تو اس کے راستے میں مسلم علیہ السلام جیسے ارادے چاہیے، وفا چاہیے، ہمت چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے مولا سے محبت چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح مسلم بن عقیل علیہ السلام نے حق کا پرچم اٹھایا، اسی طرح ہمیں بھی حق پر رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ جس طرح مسلم علیہ السلام نے وفاداری دکھائی، ہمیں بھی ان کا صبر، ان کا جذبہ اور ان کا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر میں ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری سے معافی طلب کرتا ہوں اگر ان کے اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری کے ارشاد سے سفر کربلا پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔